ڈاکٹر صاحب، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی کے خلاف ایک آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ کیا یہ قانونی معاملات آپ کو مستقبل میں حل ہوتے نظر آتے ہیں، اور کیا جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کی واپسی آپ سیاست میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو ان کی ابھی الیکشنز ہوئے، احسن بھون صاحب اور دیگر جو وکلاء اس میں جیتے، تو ان کی طرف سے جو ہے وہ نااہلیت ختم کروانے کے لیے، اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا نااہلیت جو ہے وہ اس کی کوئی مدت ہے، یا وہ ہمیشہ کے لیے، ساری زندگی کے لیے کوئی شخص نااہل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی فائدہ دے گی، یہ بات اس پروگرام میں ہو چکی پہلے، اور یہ نواز شریف صاحب کو بھی دے گی۔ جی، تو یہ اب اور اس کو پیٹیشن کو دائر کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جو سپریم کورٹ بار ہے اس نے ڈسکس بھی کیا مختلف جج صاحبان سے اس کی قانونی اس کے پہلوؤں کو، ریٹائرڈ جج صاحبان سے، لیگل فرٹرنیٹی سے، اس کے بعد یہ پیٹیشن جو ہے یہ دائر ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دو چار اور معاملات ہیں ایسے جو ملکی سیاست میں میرا خیال ہے اہمیت کے حامل ہیں اگلے چند روز میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جسٹس گلزار اپنا جو ان کی مدت بڑے احسن طریقے سے سر انجام دینے کے بعد وہ جو ہیں وہ اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں، اور نئی چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ جسٹس امرت احمد نیاز صاحب، ہماری بہترین خواہشات ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے انصاف کروائے۔ اور اس کے بعد پھر جو سیکنڈ پوزیشن پہ جو سپریم کورٹ میں جو سینئر ترین جج ہوں گے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے۔ اور سپریم کورٹ کے جو بھی طریقہ کار کو سمجھتے ہیں لوگ، ظاہر ہے بہت سے لوگ جو وکلاء ہیں یا جج صاحبان ہیں یا جو لاء سے متعلق لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو نمبر 2 پوزیشن پہ جو سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں وہی پھر جو بینچز کی تشکیل ہوتی ہے، کس جج کو کیسے بینچز بنانے ہیں، تو وہ چیز جسٹس صاحب کی مشاورت سے پھر وہ کافی ان کے پاس جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب دیکھیں گے۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی آمد سے پہلے شہزاد اکبر صاحب کی روانگی کو اس تناظر میں بھی ایک میرا خیال ہے کہ ایک وہ بھی سلسلہ بنتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ چونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو مسلسل جو ہے وہ ہراساں کرتے رہے، ان کی اہلیہ جاتی رہیں بار بار عدالتوں میں، اور وہ کبھی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی کبھی، اور فائز عیسیٰ صاحب نے چند روز پہلے خود بھی کہا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اور ایک فیصلہ جو تفصیلی فیصلہ ہے اس نے بھی آنا ہے ابھی، تو عدالتوں کی طرف سے آنے والے چند دن جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور اس کو حکومت کیسے دیکھ رہی ہے، عمران خان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ان سارے معاملات کو۔ کیونکہ دیکھیں دو باتیں ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ ایک تو یہ ہوا کہ جو راوی جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ نے ختم کیا، اور اس کے بعد آج تفصیلی فیصلہ اس کا ہے جو کافی طویل فیصلہ ہے، 200 سے زیادہ صفحات پہ مشتمل ہے، تو اس کو چیلنج کیا ہے پنجاب حکومت نے، اور یہ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے کافی اہم تھا، کیونکہ یہ چل تو بہت پہلے سے رہا تھا، مشرف صاحب کے دور سے بھی پہلے سے، لیکن یہ عمران خان صاحب نے اس کو اپنے نئے پاکستان پروجیکٹ کا حصہ بنایا تھا، اور یہ وہ زمینیں تھیں جن پہ سول سوسائٹی اور کسانوں کو اور بہت زیادہ جو لوگ غریب غربا ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ قبضہ ہماری زمینوں پہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کو چیلنج کیا ہے پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں، لیکن اس کے ساتھ ہی آج عمران خان صاحب نے آج عدالتی اصلاحات صبح انہوں نے اعلان کیا، تو اس کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشنز کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے مسترد کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو حکومت کی طرف سے عدالتی اصلاحات کی گئی ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ وزارت قانون کی طرف سے ان کے موقف کو مسترد کر دیا گیا ہے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا موقف ہے۔ تو یہ اب معاملہ جو ہے یہ ایک انتشار سا آپ کہیں اس کو، یا ایک داخلی یعنی جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ایک عجب سے رخ پہ جا رہا ہے، اور آج یہ خبریں بھی آئی ہیں۔ اب اس کے اوپر حکومت کا کیا رسپانس ہوتا ہے، میں کافی دنوں سے یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ مجھے اس بات میں کہیں پر یہ جو فورن فنڈنگ کے ایشوز ہیں اس کو خان صاحب دیکھیں کہیں یہ مکس نہ ہو جائے شوکت خانم کی فنڈنگ کے ساتھ۔ تو آج خبریں آئی ہوئی ہیں کہ جی وہ
کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے تو فنڈنگ جو ہے وہ کی تھی ہاسپٹل کے لیے، لیکن ہمارے جو فنڈز ہیں وہ انتخابات میں مختلف لوگوں کی انتخابی مہم میں خرچ ہو گئے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا میرا خیال وزیر اعظم صاحب دیکھیں. اور آج پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جی ہم جو ہے وہ ہم بنا نہیں سکتے. وزارت سائنس کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم اسلام آباد کی جو ہم نے مشینیں دکھائی تھیں EVM مشینیں، وہ تو باہر سے ہم نے خرید کے اور ایک ماڈل کے طور خرید کے نہیں، وہ تو ایک سیمپل دکھائے تھے، ہم تو تیار نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر بھی حکومت کا ایک موقع. تو چھوٹے چھوٹے ایسے ایشوز ہیں جن کو میرے خیال سے خان صاحب تو شاید نہیں، لیکن ان کے جو مشیر ہیں یا وزیر ہیں متعلقہ، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے، تاکہ یہ وزیر اعظم صاحب کو جو ایشوز ہیں وہ ذرا جو بڑے ایشوز آس پاس جنم لے رہے ہیں، اور ایک آپ سمجھیں کہ ایک جنگ کا تقریباً آغاز ہو چکا. میں اس کو جنگ کو اس لیے اس کا آغاز کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ آلریڈی چل رہی ہے مختلف محاذوں پہ، مختلف شکلوں میں. اچھا 24-48 گھنٹوں میں کیا ہوا؟ 24 گھنٹوں میں کیا ہوا؟ 24 گھنٹوں میں یہ ہوا جی کہ بہت بڑا واقعہ یہ کہ سیکریٹری بلنکن نے جو ہے وہ تحریری جواب دے دیا پریزیڈنٹ پیوٹن کو. ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ ہمیں لکھ کے بتایا جائے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو ان کے اتحادی کیا مشرق کی طرف نہیں آئیں گے، یہ جو وعدہ تھا جو 2008 میں ہم سے کیا گیا تھا یا 1997 میں کیا گیا تھا اس کے سوویت یونین ختم ہونے کے بعد، تو ہمیں اس کو لکھ کے ہمیں گارنٹی دی جائے. اب جو سیکریٹری بلنکن نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ جواب دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہم یہ لکھ کے نہیں دے سکتے. اور ایسٹ ورلڈ ایکسپینشن تو نیٹو کی ہوگی، اور ہم جو ہیں وہ ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ سفارتکاری ہم چاہتے ہیں کہ جاری رہے اور بات چیت کا رستہ کھلا رکھا جائے، لیکن ہم تحریری گارنٹی دینے کو تیار نہیں. یہ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ نے جواب دے دیا ہے سیکریٹری بلنکن نے. اور یہ جواب دینے کے لیے جو ماسکو میں امریکن سفیر ہیں وہ وہاں پہ گئے ان کی وزارت خارجہ میں، اور انہوں نے یہ جواب تحریری جواب ہینڈ اوور کر دیا. ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے جو مختلف امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہی نیٹو نے جو نیٹو کے سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے برسلز میں یہ ہینڈ اوور کر دیا ہے ماسکو کے جو ایمبیسڈر یا جو بھی نمائندے وہاں موجود ہیں ان کے ہینڈ اوور کر دیے، اور ان کو یہی جواب نیٹو کی طرف سے آیا ہے کہ جی ہم کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ہمارے اندر مزید اراکین شامل نہیں ہوں گے فیوچر میں، ہم کوئی تحریری گارنٹی نہیں لے سکتے. اور یہ جو اب اس کے اوپر جو رشیا کا رسپانس ہے وہ رسپانس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں مایوسی ہوئی اس کے اوپر، اور یہ جو ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس تحریری جواب کو مسترد کرتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو بھی ہماری اب حکمت عملی ہوگی ہم اس کے اوپر آگے جائیں گے. امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی جو بھی حکمت عملی ہوگی ہماری طرف سے تحریری جواب آ گیا. تو یہ جو ڈپلومیٹک کوششیں تھیں یہ ساری بدقسمتی کے ساتھ جو پچھلا پورا ہفتہ اور اس سے پہلے بھی جاری رہیں یوکرین کے حوالے سے، وہ اب تک ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں. جنگ کا آغاز جو ہے وہ جنگ کا آغاز تو تقریباً آپ سمجھیں کہ اس مختلف ڈومینز میں پابندیوں کی صورت میں یا سائبر سپیس میں، یا آلریڈی یوکرین کی بہت ساری ویب سائٹس انہوں نے کہا ہیک ہوئی ہیں. بیلاروس کے اندر کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ سائبر سپیس میں مختلف، اور وہ سائبر سپیس ڈیڈوس اٹیکس ہو رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ ڈیپ فیکس اور بے شمار اور چیزیں جس کے اوپر کل تو بات ہم نے کی تھی انیشیل، لیکن آنے والے دنوں کے اندر ڈیٹیل بات کرتے رہیں گے کہ سائبر اٹیکس کس طرح سے ہو رہے ہیں اور کیا رنگ روپ لے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو میل ویئرز آ رہے ہیں اور وہ میل ویئرز ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اور اس میں پچھلے سال ہم دیکھ چکے ہیں کہ سولر ونڈز آیا 2 سال پہلے، اس نے آ کے ڈسٹروائے کیا پورے سسٹمز کو امریکہ میں. اور اس کے بعد ڈیفیسنگ ہو رہی ہے ویب سائٹس کی. تو یہ سارا جو کچھ ہے، اور اس کے ساتھ انٹرنیٹ آف تھنگز IoTs جس کو کہتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہے. اب اس میں سائبر میں کہاں تک جائیں گے دونوں ملک، اس پہ آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے.